بات جو آج یقیناً جمعیت علماء اسلام JUIFA کی جانب سے اس آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے، ڈیلے کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے وہ اپنی پوری طاقت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کی نظر میں حافظ صاحب کیا اپوزیشن کا نیریٹو درست ہے؟ ایک بندے کے لیے یہ آئینی ترمیم آ رہی ہے کیونکہ 25 تاریخ سے پہلے اسی لیے وہ حکومت لانا چاہتی ہے کہ 25 تاریخ قاضی صاحب کا آخری دن ہے اور اب ان کے پاس 15 دن بچے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہ صاحب کا نوٹس نہیں نکلا، کہا جا رہا ہے نکلے گا بھی نہیں اگر یہ آئینی ترمیم آ گئی. تو اپوزیشن یہی کہتی ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، حکومت یہ کہتی ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ سے برڈن کم کر کے ایک آئینی عدالت بنانے کے لیے، اور جو کہ ملک کی بڑی دیرینہ ضرورت ہے. واٹ از یور نیریٹو؟ آپ کی نظر میں بھی آئینی عدالت بننے سے جو سٹی کورٹ، سیشن کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ میں 20 لاکھ سے زائد کیسز پینڈنگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے حافظ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. آپ کا جو سارا انٹرو ہے، یہ چیزیں ہیں، اس کے اندر 4 بنیادی طور پہ چیزیں ہیں. نمبر 1 اس کے اندر یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کا جو سٹینس اس معاملے کے اندر ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. دوسرا، کیا اس سے پاکستان کے اندر جو بہتری کی طرف ایک قدم آئے گا. تیسرا یہ ہے کہ کیا جو امینڈمنٹس ہیں وہ اس وقت کی ضرورت ہیں. اور چوتھا اس کے اندر یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر انصاف کے نظام کی بہتری صرف سپریم کورٹ میں چاہیے یا نیچے تک جائیے. تو سب سے تو پہلا یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک طلع اس لیے نہیں ہے کہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کانسیپٹ تھا، یہ 2006 کے اندر پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے اس کے اوپر مین سٹریم نے ایگری کیا، جنہوں نے COD سائن کی، اور اس کے بعد چاہے JUI ہے، PTI ہے، یہ جو اور بھی جتنی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، سب نے اس چیز کو انڈورس کیا کہ جو اس کے جو کنٹینٹ سے، اور انہی میں ایک جو تھا وہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھا. اب یہ بنی اس لیے نہیں تھی کیونکہ انہی دنوں کے اندر 2007-8 کے اندر جب لائرز موومنٹ سٹارٹ ہوئی اور جسٹس افتخار چودھری صاحب جب واپس آئے تو ان کا اتنا بڑا کلاؤڈ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2010 کے اندر جب 18th امینڈمنٹ آئی اور اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی بہتر کی گنجائش کرنے لگی، یعنی کہ پارلیمنٹ کو رول دیا جانے لگا، تو اس وقت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ جی اگر آپ میری مرضی کے مطابق ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کا میرے پاس کیس پڑا ہوا ہے اور پھر میں اس کا فیصلہ کروں گا. اور آپ نے دیکھا کہ پھر 19 امینڈمنٹ آئی اور ساری کی ساری چیزیں جو ہے ادھر چلی گئیں. اگر افتخار چودھری صاحب کی وہ لائرز موومنٹ کا وہ کلاؤٹ نہ ہوتا تو شاید کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ آپ کو 2010 کی جو 18ویں ترمیم تھی اس میں نظر آ جانی تھی. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ PTI نے 2008 کے الیکشن کا جب بائیک آؤٹ کیا تو PTI اس سارے جو آپ کا امینڈمنٹ کا پروسیس تھا اس کا حصہ نہیں تھی. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جی ساری اپوزیشن جو ہے اس وقت ساتھ ہی یہ ساری اپوزیشن اس وقت ساتھ ہونی چاہیے. ہاں ایک آپ کا رپلائی یا ایک آپ کا نیریٹو ہوتا ہے، لیکن وہ نیریٹو اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ بہت پرنسپل بات کریں. اسی کیس کے اندر PTI نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ان کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے سپورٹ کیا، اور آج صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جی چیف جسٹس جو آؤٹ گوئنگ ہے شاید ان کو بینیفٹ ہے. حالانکہ اس پوری امینڈمنٹ کے اندر جو ہے میں کچھ اس پروسیس کے اندر رہا ہوں کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن کے اندر ہیں، لیکن کسی جگہ آپ نے نہیں دیکھا یا میں نے نہیں دیکھا کہ جس میں یہ کہا ہوگا اگر اس ملک کا اگلا چیف جسٹس جو ہے یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا یہ شخص ہوں گے، یا صرف یہ ہو کہ ہم نے صرف ابھی سپریم کورٹ کے اندر جانا ہے اور کسی جگہ جانا ہے. ریئلائزیشن طلع اس وقت اس لیول پر چلی گئی ہے. انٹرپٹ کرنے کے لیے میں معذرت چاہ رہا ہوں، لیکن سر پرسن اسپیسیفک یہ آئینی ترمیم اس لیے بن جاتی ہے جب ہر کوئی اس آئینی ترمیم کی ارجنسی پہ ایمفسائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ 25 تاریخ سے پہلے آنی ہے. پھر تو سر بات بن جاتی ہے نا 25 تاریخ کو، اور تو کچھ نہیں ہونا سوائے اس کام کے. سر امینڈمنٹ کو کرنے جا رہے ہیں اس کو جب آپ نے پہلی دفعہ کیا یعنی کہ 2010 کے اندر آپ نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کیا تو آپ کی سپریم کورٹ نے آپ کو کرنے نہیں دیا. اب یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کا موجودہ چیف جسٹس ہے وہ نیئر ٹو کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن جو آپ کی پلین لینگویج ہے اس کے مطابق ہے، اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ جی اس کو جس طرح آپ دیکھیں نا کہ ابھی امینڈمنٹ ہوئی نہیں اور سپریم کورٹ کے اندر کئی پٹیشن جو ہے وہ فائل کر دی گئی ہیں. اب یہ ہے کہ اگر فرض کیا جس بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ اگر آپ نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس کی ہائی کورٹ کے ججز کی بہتر کرنی ہے، اس وقت بہتر ہوگی کہ جب آپ کو یہ لگے کہ اگر ہم کو کام کریں گے تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ان چیزوں کو ڈریگ نہیں کرے گی.
اگر ایک اپریہینشن پچھلے آپ کو 10-12 سال سے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر ڈویژن بھی ہے، اس کے اندر پولیٹیکل چیزیں بھی کافی آ گئی ہیں، اور ان کی ایسی سٹیٹمنٹس ہیں کہ جس سے یہ لگتا یہ ہے کہ وہ کیس کے علاوہ بھی جن چیزوں کے اوپر جاتے ہیں، تو اس کانٹیکسٹ کے اندر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جب 25 جو ڈیٹ سے پہلے اگر امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو اس وقت جو آپ نے ایک ڈویژن آف جورسڈکشن کرنی ہے اس کے اندر جو ہے وہ آسانی رہے گی اور کوئی ایسی چیز چیلنج نہیں کی جائے گی، چونکہ پاکستان کے اندر جو ہے کوئی کام کرنے سے پہلے بھی آپ چیلنج کر لیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا لا جو ہے وہ بھی بنا نہیں ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے 8 ممبرز بیٹھے اور انہوں نے اس لا کو سسپینڈ کر دیا۔ تو اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ اس چیز کے اندر ہے کہ یہ ایک شاید ان کے آئیڈیا کے اندر ہے، بہتر تو وہی بتا سکتے ہیں کہ اگر 25 سے پہلے یہ امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ایک سموتھ ٹرانسفر آف جورسڈکشن ہے وہ آئے گی، اور اننیسیسریلی اس سارے پروسیس کو سپریم کورٹ کے اندر یا کسی اور جگہ ڈریگ نہیں